اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے دوسروں سے سننا پسند ہے، اس لیے آپ پڑھو۔ اور عبداللہ بن مسعود قرآن بہت بہترین لہجے میں پوری تجوید وغیرہ کے جو قواعد سب کی رعایت کر کے بہترین انداز میں پڑھنے والے قاری تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی کہا تھا کہ کوئی اگر قرآن اس طرح سے پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے جیسے جبریل لے کر آئے تو یہ ابن عبد سے سیکھے، یعنی کہ وہ عبداللہ بن مسعود مراد تھے، تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھنے کی آپ نے اپنے دیگر صحابہ کو بھی تلقین کی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود سورۃ النساء کی آیت تلاوت، سورۃ النساء پڑھنے لگے تھے، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو روک دیا، کہا کہ بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر کے آنسو بہانے کا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا۔ انسان مختلف اسباب کی وجہ سے روتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ کوئی اس کو تکلیف ہو برداشت نہیں کرتا تو آنسو بہاتا ہے، کوئی جانی مالی اس کا نقصان ہو گیا تو آنسو بہاتا ہے۔ ان سب آنسوؤں کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قیمت نہیں، لیکن جو آنسو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت جان کر، اللہ تعالیٰ کے جلال کو پہچان کر جب آنسو بہاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروردگار کا مجھ پر کتنا انعام ہے اور میں اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کہاں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ سب سوچ کر جب آنسو بہاتا ہے تو ایسے آنسوؤں کی ایک ایک قطرے کی اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، جس میں عام طور پر مرد حضرات ہوں کہ خواتین، کچھ نہ کچھ ایسا وقت ان کو مل ہی جاتا ہے، دن کے اوقات میں ہوں کہ رات کے اندھیرے میں ہوں، خاص کر رات کا وقت کہ جس میں سحری کے لیے جب اٹھنا ہوتا ہے تو کچھ اور پہلے اگر بندہ اٹھ جائے اور اکیلے میں بالکل اپنے پروردگار کو یاد کرے اور اس کی نعمتیں یاد کرے اور اپنی کوتاہیاں یاد کرے اور اپنے گناہ یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، آنسو بہائے، تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک حدیث مشہور جسے آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے مخصوص سائے میں جگہ دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے عرش کا وہ سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ کسی چیز ہی کا سایہ پیدا کرے، بغیر کسی چیز کے بھی صرف سایہ بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ بہرحال وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جبکہ کہیں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر 7 خوش نصیبوں کو سایہ جو نصیب ہوگا، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کا جو ذکر کیا تو یہی بتایا آپ نے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی جو بالکل اکیلے میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے بندے کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مخصوص سائے میں جگہ دیں گے۔ تو یہ اس عرش کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کے مخصوص سائے میں جگہ پانے کے لیے ہمارے اپنے لیے یہ سب اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ دنیا کی اس زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے بہت سارے کام لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھتے، جو نہیں دیکھنا چاہے وہ بھی ہم جو نہ دیکھا کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن کوئی آدمی ذرا غور کر کے دیکھے کہ میری زندگی اتنی لمبی گزر چکی، کیا میں نے کسی ایک دن یا رات اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کی نعمتیں یاد کر کے اور اس کے انعامات یاد کر کے اور اس کے مقابلے میں میری کوتاہیاں، میرے گناہ، ان سب کو یاد کر کے کیا میں نے کبھی ایک قطرہ آنسو بھی اپنے آنکھوں سے بہایا ہے؟ یہ سب ہر آدمی کو اپنی جگہ پر سوچنا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورتیں ہوں، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر برابر سوچنا چاہیے کہ ہاں میں اپنے رشتہ داروں کے فوت ہونے پر یا کوئی میرا مالی خسارہ ہو گیا یا کوئی اور تکلیف ہوئی، میں نے بہت آنسو بہائے ہیں، لیکن میری اپنی زندگی میں کبھی میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کبھی میں نے آنسو بہایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی یہ صفات ہوتی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آواز سنائی دیتی آپ کی رونے کی، جس طرح سے ہانڈی جب کھولتی ہے، ایک طرح کے کھولنے پانی وغیرہ کی چیز رکھ کر اس میں جب کھولاتے ہیں تو اس کی آواز جیسی ہوتی ہے، ویسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے ہم سنا کرتے تھے، صحابہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، ان کی بھی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دے دی، مگر اس کے باوجود قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی قبر کے پاس پہنچتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی پوری بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ بھئی آخر کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو عثمان کا یہی جواب ہوتا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر، پتہ نہیں یہاں اگر بندہ آگے نکل گیا، کامیاب ہو گیا تو آگے کے منزل، آگے کے مراحل اور بھی آسان ہیں، لیکن یہاں جو پھنس گیا، یہاں جو پکڑا گیا تو آگے اور بھی بالکل جو ہے کیا اس کے لیے کٹھن مرحلے آئیں گے۔ حالانکہ عثمان وہ صحابی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے زندگی میں ان کو بشارت دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور یہ خوف ایسا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بالکل ایسے آنسو بہاتے کہ بالکل ایک تکیے میں رہ کر شوہر ایک طرف اور بیوی بھی ایک طرف سو رہی ہے، مگر رات ایسا سمجھتے ہیں، بیوی سمجھتی کہ سو گئے ہیں، لیکن بندہ اپنی جگہ پر جاگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے رہتا ہے کہ بیوی صبح میں اٹھ کر جب دیکھتی ہے تو تکیہ پورا بھیگا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ آنسو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی خشیت پر جو آنسو بہائے جاتے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قدر و قیمت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہایا جائے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں اس کے جسم سے نکلتا ہے، مجاہد کے خون کا قطرہ۔ تو یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہے تو ایسی
یعنی کہ ایسا بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ کوئی بندہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہایا تو ایسا بندہ جہنم میں کبھی نہیں داخل ہوگا. بلکہ اس کو ناممکن بتانے کے لیے آپ نے یہ بات آگے کہ مزید بتائی کہ دودھ جب دوہ لیا جاتا ہے، جانور کے تھن سے نکال لیا جاتا ہے، تو دوبارہ وہی دودھ تھن میں واپس جب تک نہیں لوٹے گا تب تک وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. نے دودھ نکال لینے کے بعد تھن سے کبھی دوبارہ واپس لوٹانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے وہ ناممکن ہے تو بالکل اسی طرح سے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے آنسو بہا لیا، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے یہ ناممکن ہے آپ نے بتایا. اور اسی طرح سے آپ نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی بات بتائی کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے آنسو بہائے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل یعنی کہ جو صغور اس کے اندر حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں جیسے یعنی کہ بارڈر وغیرہ کے اندر بالکل نگرانی کرتے ہوئے، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نگرانی کرتے ہوئے رات گزار دے اور اس کو اس کی نیند اڑ جائے، تو ایسی آنکھ، ان 2 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کی آگ کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دے گا. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے یہ مواقع بہت آ سکتے ہیں. خاص کر دن میں بھی ہو سکتا ہے یہ، اور رات کے اندھیرے میں تو بہت بالکل ممکن ہے یہ سب کہ آدمی اکیلے میں کھڑے ہو جائے اور گننا شروع کرے کہ میری اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنی گزری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نے کتنے اوقات گزار دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام میں نے کتنے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام میں نے کتنے کیے ہیں. آدمی یہ اگر سوچتا جائے اور پھر دیکھتا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کتنی ہیں، صحت و تندرستی کے حساب سے، اور بالکل فرما بردار بیوی بچے، یا پھر اور چاہنے والے رشتہ دار، اور تجارت، ہر طرح کی کیا کیا نعمتیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ تعالیٰ تو بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے نعمتیں آدمی سوچتا جائے اور پھر ان نعمتوں کا شکر میں نے کس حد تک ادا کیا ہے، کیا میں نے کبھی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی شکر میں نے صحیح طریقے سے ادا کیا. یہ سوچ کر آدمی جب آنسو بہائے تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں یہ سب مواقع بہت مل سکتے ہیں. تو آدمی صرف رمضان کی حد تک یہ کرنے کیا جانے والا عمل نہیں، بلکہ کبھی بھی آدمی سوچے، اچانک اس کو یہ خیال آئے دل میں اور اگر اس سے آنسو بہہ نکلے اس کی آنکھوں سے، تو یہ بہت زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بات ہوتی ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام بھی لیا کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ نرمی پیدا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے دل بھی پسیج جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں.